السلام علیکم، سب کی خدمت میں اداورز آپ کا بھائی سہیل یوسفزئی ایک چھوٹے سے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ ویلاگ سے پہلے چند اشعار سنانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ میرے اس ویلاگ سے متعلق ہیں۔ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے، جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے۔ وہ خواب تھے ہی چنبیلیوں سے، سو سب نے حاکم کی کر لی بیعت۔ پھر ایک چنبیلی کی اونٹ سے جو سانپ نکلے تو لوگ سمجھے۔ معزز خواتین حضرات، تحریک انصاف کے مرکزی دفتر کو اسلام آباد میں رات کے اندھیرے میں مسمار کر دیا گیا۔ اچھا، یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ چونکہ میں آپ کو اس کا جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے اور اس کا پورا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا، تو یہ بتانا ضروری ہے کہ تحریک انصاف کا یہ جو سیکریٹریٹ تھا، یہ کسی کی ذاتی ملکیت، مطلب کسی تحریک انصاف کے کسی فرد کی جائیداد نہیں تھی، ملکیت نہیں تھی، یہ کسی اور کی ملکیت تھی جو کرائے پہ انہوں نے ہائر کیا ہوا تھا۔ اس کی لیز کا بھی چل رہا تھا ذکر۔ اینی وے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ ان کا سیکریٹریٹ تھا اور ریاست نے اس کو مسمار کیا آدھی رات کو۔ تو کل قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے اس پہ خصوصی ٹک ٹاک لائیو شو کیا تھا، اس میں بھی سب لوگوں نے آ کے، اور وہ کیا اس لیے تھا کہ الطاف بھائی نے اس کی مذمت بھی کی ہے اور اس کو کنڈیم کیا ہے، جو یقیناً قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور کوئی بھی ذی شعور سیاسی ذہن رکھنے والا، صحیح معنوں میں تحریکی ذہن رکھنے والا سیاست کا کارکن، سیاست کا طالب علم کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی ہونے والے ظلم اور زیادتی کی حمایت نہیں کرے گا، چاہے اس سے اس کے کتنے ہی نظریاتی اختلافات ہوں۔ ہمارے عمران خان سے یا پی ٹی آئی سے بے پناہ نظریاتی اختلافات ہوں گے، لیکن جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے، جو ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، تو وہ ہم پہ چونکہ پہلے گزر چکا ہے، اور ایک دفعہ نہیں گزر چکا، سالوں کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے اور ہنوز جاری ہے، تو ظاہر ہے ہم سے زیادہ اس کو کون سمجھ سکتا ہے۔ تو اس لیے سب سے زیادہ دکھ اس طرح کی چیزوں پہ ہمیں ہوتا ہے، اور مذمت بھی آتی ہے قائد تحریک الطاف حسین بھائی۔ ظاہر ہے ہم کہتے ہیں مظلوموں کا ساتھی الطاف حسین، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو الطاف بھائی نے اس کی مذمت کی، ہم بھی کر رہے ہیں، اور یقیناً آپ کو بھی مذمت کرنی چاہیے، جائے کہ بھلے وہ آپ سے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن بات یہ ہے کہ ہم پہ چونکہ سب گزر چکا ہے۔ میں تقابلی جائزہ یہ لے رہا تھا کہ 90 الطاف بھائی کا فیملی ہوم تھا، ہم سب جانتے ہیں، یعنی سب بہن بھائیوں کا، ان کے ماں باپ کی سمجھو ایک طرح سے وراثت تھی وہ، اور وہ سارے بہن بھائیوں نے جو بھی ایک ہے وہ الطاف بھائی کہ یعنی ان کی والدہ کے وقت سے، جب والدہ حیات تھیں، جب سے وہ وہاں سے تحریک کا کام چلا، تبھی تو وہ 90 بنا، اور اس میں ڈاکٹر عمران فاروق بھائی شہید، عظیم طارق شہید، اور تحریک کے نامور لوگ زمانے کے الطاف بھائی کے ساتھی سب اس گھر میں آتے تھے، بیٹھتے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ ہم سب کے لیے بہت قابل محترمہ خورشید بیگم، اللہ ان کو کرمٹ کربٹ جنت نصیب کرے، وہ اپنے ہاتھوں سے چائے بھی بنا کے پلاتی تھیں، کھانے بھی کھلاتی تھیں۔ تحریک کا انتہائی ابتدائی دور تھا، تو وہ 90 رفتہ رفتہ جب تحریک نے پروان چڑھی، اور ایم کیو ایم جو ہے وہ الطاف بھائی نے جو ہے وہ کلین سویپ کر دیا پورے شہری سندھ میں، ظاہر وہ مہاجروں کا سیاسی قبلہ بن گیا۔ 90 معتبر جگہ تھی ہمارے لیے، سب کے لیے، اور صرف مہاجروں کے لیے نہیں، وہ پھر آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ جو مظلوم اقوام سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے، دیگر رنگ و نسل و مذہب سے تعلق رکھنے والے الطاف بھائی کے چاہنے والے تھے، ان سب کے لیے وہ مرکز نگاہ بنا، ان سب کے لیے وہ معتبر ہے آج کے دن تک۔ اس کو جو الطاف بھائی کی فیملی کی ملکیت تھا، اس 90 کو رات کے ہی اندھیرے میں بلڈوز کیا گیا، پہلے تو بلڈوز کیا گیا، پھر اسے آگ لگائی گئی، اور مطلب اس کو بالکل کہتے ہیں نا زمین بوس کر دیا۔ اور اس سے قبل جو 90 کے ادھر ہی خورشید میموریل ہال سے متصل جو گراؤنڈ ہے، جنا گراؤنڈ، وہاں پہ جو شہداء کی یادگار تھی، اس سے قبل اس یادگار کو مسمار کیا گیا تھا۔ یہ ان کے 25,000 شہیدوں کی یادگار تھی، پوری مہاجر قوم کے لیے اور تمام مظلوموں کے لیے ایک مرکز نگاہ تھی، وہ اپنے شہیدوں کو یاد کرتے تھے، جا کے دعائیں کرتے تھے عرصہ، اس کو مسمار کر دیا گیا۔ مطلب یہ کہ یہ ظلم کی، جیسے کہتے ہیں نا، ان انتہاؤں میں سے ہے کہ آپ نے بے شمار ساتھی شہید کر دیے ایم کیو ایم کے، ظلم و ستم کی تمام حدوں کو پھلانگا آپ نے،
اور آخری حد آپ کی یہ تھی کہ آپ نے 9/0 کو جلا دیا، آپ نے قبرستان پہ تالے لگانے کے دعوے کر دیے، آپ نے شہداء کی یادگار کو مسمار کر دیا، صرف اس لیے الطاف حسین دشمنی میں، بغض الطاف میں، اور اس فکر میں اور اس ڈر میں کہ الطاف حسین کو آپ، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی طاقت، اس کی شہرت، اس کی لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں اس کی بادشاہت، اس کو آپ ختم کر دیں گے شاید، لیکن نہیں کر سکے نا۔ 9/0 کو جلائے ہوئے، گرائے ہوئے، شہداء کی یادگار کو مسمار کیے ہوئے 2-2.5 برس گزر گئے۔ الطاف حسین تو پوری آب و تاب کے ساتھ سندھ بھر میں اور پاکستان میں، اب تو پاکستان بھر میں ٹک ٹاک پہ آپ سن لیں، جا کے خود اپنے کانوں سے سن لیں کس طرح کشمیر سے کالیں آ رہی ہیں، کے پی کے سے کال آ رہی ہے، پنجاب سے آ رہی ہے، کس طرح پنجابی بھائی، پختون بھائی، کشمیری بھائی، گلگتی بلتستانی الطاف بھائی سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ صحیح تھے، الطاف حسین سچ اور حق ہے۔ یہ بات جتنی جلدی سمجھ لیں گے نا اتنا اچھا ہوگا۔ پاکستان ہم سب کا ہے، ہم سب کی محبت ہے، ہم سب کا عشق ہے، وہ پاکستان جو ہمارے آبا و اجداد نے بنایا تھا، اور جس کو قائد اعظم محمد علی جناح جس طرح کا رکھنا چاہتے تھے، وہ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، اس پاکستان کی نہیں جو یرغمال ہے اس وقت غلط لوگوں کے ہاتھوں میں، جو پاگل ہوئے لوگ ہیں، جن کو عقل نہیں ہے، جو طاقت کے نشے سے سرشار ہیں، ان کے ہتھے چڑھا ہوا ہے۔ تو اس پاکستان کو اگر آپ آزاد کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے، یا وہ خود بھی سمجھ لیں اس بات کو جنہوں نے یہ رومال بنایا ہوا ہے، خود ادراک کر لیں اس بات کا، اور بٹھائیں سب کو، بیٹھ جائیں، ایک کول میز کانفرنس بڑھا لیں، سب کو لیں، الطاف بھائی کو بھی لیں، تمام مظلوموں کو لیں، بلوچوں کو لیں، سندھیوں کو لیں، پختونوں کو لیں، ان کی قیادت سب کو بٹھا دیں، ایوری ون اکراس دا بورڈ، جو بھی اسٹیک ہولڈر ہے، اور بیٹھ کے مسئلہ حل کریں، فوج کے لوگ بھی بیٹھیں، اس مسئلے کو حل کریں، آپس میں گلے شکوے کریں، ایک دوسرے کو بتائیں، اپنی اپنی غلطیوں کی معافی تلافی کریں، اور پاکستان کو بچا لیں۔ یہی الطاف بھائی کہتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔